اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ منا تحیۃ السلام وبارک وسلم علیہ کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خطبہ پڑھا گیا اس کا ترجمہ اس طرح ہے: تمام حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے گناہوں، غلطیوں، لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفوس کی برائیوں سے، اپنے برے اعمال سے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے فرما بردار بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنن ابن ماجہ میں خطبہ ہے، یہ وہاں سے لیا گیا۔ جو آیات تلاوت کی گئی تین، یہ اسی خطبے کا حصہ ہیں، اور یہ حدیث شریف میں موجود ہے۔ یہ سارا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102: اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ یعنی جب موت آئے تو کلمے میں موت آئے، کلمے پہ سمجھے، شرک پہ موت نہ آئے۔ سورۃ النساء پہلی آیت: اور ڈرو اللہ سے جس کے واسطے سے تم رشتہ داروں سے سوال کرتے ہو، بے شک اللہ ازل سے تمہارا نگہبان ہے۔ سورہ الاحزاب کی 70ویں اور 71ویں آیت: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی یعنی حق سچ پر مبنی بات کہا کرو، وہ اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی ظاہراً و باطناً اطاعت کی تو اس نے عظیم کامیابی پا لی۔ اگلی جو آیت ہے یہ بڑی معروف آیت ہے، لوگ اس کو بہت پڑھتے ہیں، ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں، اور مجبوری ہے مجھے یہ بتانا کہ یہ اس کے جو ترجمہ ان کا جو احادیث آگے آئیں گی وہ الحمدللہ میں خود کیا ہوا ہے میں نے، اور یہ بتانے کی مجبوری اس لیے ہوتی ہے کہ جب یہ یوٹیوب پہ جاتا ہے تو اس پہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ جی ہمارا ترجمہ اور اس پر ہمارا ذکر نہیں ہے، اپنی طرف سے کر کے کوٹ کر دیا گیا، مجبوری ہوتی ہے اس کی۔ یہ آیت سورہ الاحزاب کی: ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان تم ان پر ادب کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ یہ الحمدللہ ہمارا ترجمہ اپنا ہے۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ یہ خوب درود و سلام کا ترجمہ وہ جانتے ہیں بہتر، انہوں نے جیسے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے تسلیمہ، یہ دونوں سائڈ پہ آتا ہے۔ ایک تو اگر آپ اس کو ملائیں یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ تو یہ معنی بھی دیتا ہے کہ اتباع میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
کہ اس اتباع میں کہ اللہ کی جو سنت ہے اس کو پورا کرتے ہوئے تم نبی پہ درود بھیجو. ایک تو اس کا یہ معنی، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے تسلیم کا ادب کے ساتھ. اس لیے اور اس کی اس ترجمہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف کے بارے میں فرمان مبارک یہ ہے کہ اس کو آرام سے پڑھا کرو کیونکہ میں نے اس کا جواب دینا ہوتا. سو اس فرمان مبارک کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تسلیمہ کا ترجمہ جو ہے وہ ادب کے ساتھ کیا گیا، ٹھیک، تاکہ وہ کنڈیشن بھی پوری ہو جائے اور یہ تمام چیز کے اندر شامل ہو جائے. پھر یہ اگلا جو درود شریف ہے یہ تفسیر روح البیان سے لیا ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کی تفسیر میں یہ موجود ہے. یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھنا جو ہے اس کا ثواب 10,000 درود شریف کے برابر ہے. اور یہ بے وجہ نہیں ہے، مختصر بیان کرنے کو ٹائم بہت کم ہے. ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے کوئی وظیفہ کیا یا کیا کیا، اللہ بہتر جانے، اس کو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محمود سبکتین کے پاس چلے گا، محمود غزنوی کے پاس. آواز آ رہی ہے تم لوگوں کو؟ اور اسے جا کر کہنا کہ تمہاری طرف سے 30,000 درود شریف کا تحفہ آتا تھا، وہ نہیں آ رہا، اور اسے کہنا کہ تمہارا کام کر دے. وہ شخص چلا گیا، محمود غزنوی سے ملا، محمود غزنوی کو ساری بات بتائی تو وہ رو پڑ. محمود غزنوی اس نے کہا ہاں یہ اس لیے رویا ہوں کہ میں پچھلی مصروفیت کی وجہ سے میں یہ درود شریف یہ والا نہیں پڑھ سکا تھا جو میں دن میں 3 دفعہ پڑھتا تھا، اور میرے آنسو اس لیے نکلی ہے کہ مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے علماء بیان کرتے تھے کہ اس درود شریف کا پڑھنے کا ثواب 10,000 درود شریف کے برابر ہے، وہ سچ ثابت ہو گیا. وہ درود شریف یہ ہے. تو اللہ کے سے اس نے اس کی ضرورت بھی پوری کر دی اور ہمیں جو ہے یہ درود شریف مل گیا. یہ جس کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے اور جو اس کو چاہیے وہ یوٹیوب پہ اس کو پاس کر کے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. وقت کم ہے اس لیے ورنہ میں پڑھ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح مبارک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3851 ہے. ڈیٹیل اس کی ساری حوالے کی نیچے لکھی ہوئی ہے. اب آیتیں ہم جنرلی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے جب یہ نعت خوانی کی محفل کرانی ہو نا، میں ہم سے مراد میں جنرل بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ میلاد کروا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، خواتین خاص طور پہ کہتی ہیں میلاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو تمہیں آج مختصر معنی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، عید یہ اس کی جو روٹ ہے وہ عین واو دال ہے، عود لوٹ کر آنا. ٹھیک ہے، سو عید کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والا دن، اور اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ خوشی کا وہ دن جو بار بار لوٹ کر آئے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہماری یہ شرعی عیدیں ہیں دونوں. اسی لیے اب اس کے بعد میلاد، اگلا جو لفظ ہے اس کے اندر میلاد ہے، دیٹ از یوم الولادہ، جنم دن. سمجھے؟ اور جب عید اور میلاد کو عربی میں اکٹھا کرتے ہیں تو دیٹ مینس سالگرہ. ٹھیک ہے، سو جب ہم یہ کہتے ہیں عید میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ جشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کا. سو جن کو اس کا معنی کا مطلب سمجھ نہیں آتا وہ اعتراض کرتے پھرتے 12 ربیع الاول تو آپ کے وصال کی تاریخ بھی ہے تو لوگ یہ خوشی مناتے ہیں. او خوشی بابا اس نام میں ہی موجود ہے خوشی، سمجھے؟ اس نام میں، ٹائٹل میں ہی موجود ہے. تو جب آپ کو اس کا مطلب نہیں آتا تو خواہ ہوئی کا اعتراض کرنے کا کیا فائدہ. اور ویسے بھی بات یہ ہے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ نہیں رہے تو پھر نہیں رہے.
ہمارے لیے وہ ہیں سو ہیں، سمجھے نا؟ بس تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نا کہ فرمان مبارک ہے کہ اللہ ویسا ہی ہے جیسے تم گمان کرو، ٹھیک ہے؟ تو آگے یہاں تک بات ختم ہوگی، جو اس تک رک جائے وہ الگ بات ہے، سمجھے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ وصال کے بعد زندگی عطا فرمائے تو اللہ کو کون روک سکتا، سمجھے؟ اور سمجھ میں آئی بات ہے؟ اور پھر ایک بات بڑی عجیب سی ہے، شہید تو زندہ ہو، ٹھیک ہے، اور حبیب جو ہے وہ نہ ہو، یہ کہہ سکتے ہیں۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ رحمت للعالمین، یہی ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت اللہ عالمین، تو ہو رحمت فوت ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا جب تک عالمین ہیں رحمت موجود ہے، تو جب تک رحمت موجود ہے تو آپ موجود ہیں الحمدللہ۔ فرق صرف اتنا سا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ سب نے موت کا مزہ۔ نعت خوانی کی محفل کرانی ہے، اس کے لیے جو میلاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ نہیں آپ کر سکتے۔ آپ سے 12 ربیع الاول کی جو محفل ہے اس کو آپ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے، اس کو آپ نعت خوانی کی محفل کہو گے، ذکر کی محفل کہو گے، سمجھے؟ میلاد کی محفل نہیں کہہ سکتے اس کو آپ۔ یا تو پھر آپ اس کے اندر پورے پروٹوکول کریں کہ جی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش مبارکہ ہے اس کا حال بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کریں، یہ تمام چیزیں بیان کریں، اور نیت یہ رکھیں کہ ہم ان کی سالگرہ کا دن منا رہے ہیں، دین اٹس اوکے۔ لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر میلاد آپ ٹائٹل اس کو نہیں دے سکتے۔ خصائص کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہیں، خصوصی، پرٹیکولر، ٹھیک ہے، پیکیولر جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی۔ سب سے پہلے مسلمان آپ ہیں، یہاں آ کے بندہ سن ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئے تو بعد میں ہے تو پہلے مسلمان کیسے ہوگی؟ سمجھے؟ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے، کس کا؟ یہ نمبر 1 شریک نہیں ہے، نمبر 2 یہ، ٹھیک ہے؟ وانا اول المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں۔ یہ سن لو، مسلمان کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آیا، مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ہر نبی کی امت میں آیا، جو ایمان لایا، نبی کو فالو کیا ہے، جو کتاب و صحیفے نازل ہوئے ان کو فالو کیا، وہ مسلمان ہے۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، سمجھے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، اور اسی بیس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بظاہر نہیں ہے وہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہی ہو گئی بات۔ لیکن اس میں ایک بڑا لطیف پوائنٹ ہے۔ لطیف پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اول المسلمین ہے، لہٰذا ایکچولی وہ امتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں ہیں، لیکن دنیا میں بظاہر وہ اس نبی کے پیچھے ہیں جو اس ٹائم موجود تھے، سمجھے؟ جنت ایک ایسی چیز ہے جس میں بھی حصے داری نہیں ہے، نہیں سمجھے؟ بات نہ سمجھایا تو، جنت میں شراکت نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے شراکت؟ کہ وہاں بھی ایک ہی نبی کے انڈر سارا کچھ ہوگا، سمجھے؟ دوسری بات، حدیث شریف تو لوگوں نے پڑھی، ساروں نے ماشاءاللہ اکثر نے پڑھی ہوگی، کہ انبیاء ہاتھ اٹھا لیں گے، وہ کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اپنی اپنی، ٹھیک ہے؟ ان کی امتیں جائیں گی ان کے پاس کہ ہماری بخشش و مغفرت کروا دیں، وہ کہیں گے ہم نہیں کروا سکتے۔ ہر کوئی اپنی اپنی کسی لغزش کا بیان کرے گا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں اس کو۔ آخر کون کروائے گا؟ وجہ یہ کہ ایکچول جو قیادت ہے، جو والی انسانیت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ؟
اور اس کے لیے اول المسلمین ہونا آپ کا لازم ہے۔ سمجھے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ آیت ہے سورہ الانعام کی 162 اور 163 نمبر۔ تخلیق میں آپ اول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تخلیق میں انبیاء میں اول اور بعثت یعنی بھیجے جانے میں آخری ہوں۔ یہ امام دہلوی کی الفردوس بماثور الخطاب ہے، اس کا یہ ساری ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے، ریفرنس پہ اس کو دیکھ لینا جس نے بھی دیکھنا ہو، ٹھیک ہے۔ کن تو اول النبیین فی الخلق، کہ میں تخلیق کے لحاظ سے، تخلیق میں میں انبیاء سے میں سب سے اول ہوں۔ تو پھر کیا مطلب ہوا؟ یہی مطلب ہوا، سمجھے؟ اور بھیجے جانے میں آخر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ وجہ جو مہر ہوتی ہے نا وہ سب سے آخر میں لگتی ہے، خاتم النبیین۔ مہر ہمیشہ جب کسی بادشاہ کا فرمان آتا ہے نا تو نیچے اس کے جو دستخط ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کی مہر لگتی ہے، تو وہ آخر میں لگتی ہے، اوپر نہیں لگتی۔ سب سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جو فائنلٹی ہے وہ ہمیشہ آخر میں آتی ہے۔ فائنل کا تو مطلب یہی ہے آخری، سمجھے؟ تو اس لیے آپ کو آخر میں بھیجا گیا، پہلے نہیں بھیجا گیا۔ نبوت میں آپ اول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، قالوا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی متی وجبت للنبوہ، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وآدم بین الروح والجسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام جو ہے وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آپ کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، میں اس ٹائم بھی نبی تھا۔ سنن ترمذی 3609 نمبر، ڈیٹیل یہ ساری، یہ ریفرنسز دیکھ لینا نیچے، اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں گے، وہاں سے دیکھ لینا سر۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی اخذ میثاقک، آپ سے نبوت کا پختہ عہد کب لیا گیا؟ آپ نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، وہی بات کہ ابھی جب کہ آدم کی تخلیق بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ یہ معجم الکبیر میں امام طبرانی نے کوٹ کیا ہے اس کو۔ حالت نور میں ظہور اور پہلے شافع، یہ بھی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ یہ ساتھ میں نے اس کے آگے ترجمہ مختصر کر کے ساتھ ساتھ کر دیا تاکہ جو آپ عربی پڑھو اس کا ترجمہ آپ کے سامنے وہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ عز و جل آدم، جب اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، خیر علی آدم بن بنی، کہ پھر آدم علیہ السلام کے لیے یعنی ان کو دکھانے کے لیے اولاد آدم میں سے لوگ منتخب کیے گئے، خیرہ منتخب کیے گئے، فجعل یرا فضائل بعضهم علی بعض، اور ان میں سے ایک دوسرے پر جو ان کی فضیلت تھی اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرانی نورا ساطعا فی اسفلہم، پھر جب انہوں نے مجھے ان لوگوں کے نیچے پھیلے ہوئے نور کی صورت میں دیکھا، فقال یا رب من ھذا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ قال عز و جل ھذا ابنک احمد، یہ تمہارا بیٹا احمد ہے، هو الاول والآخر، یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہو اول شافع، اور یہی سب سے پہلا شافع۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کی کسی گہرائی بہت ہے اس لفظ کی۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ اول اور آخر، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، تخلیق میں اول اور بھیجے جانے میں آخر، یہ ہوگی بات۔ جو بات دوسری رہے گی وہ کیا ہے؟ فرانی نورن ساطعا فی اسفلہم، کہ جب انہوں نے اپنے نیچے مجھے پھیلے ہوئے نور کی حالت میں دیکھا، وہ وجہ کیا ہے؟ اب وہ اوپر سے یہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے حدیث سے پیچھے جائیں حضرات۔ فرمایا لوگ منتخب کیے، کون سے لوگ منتخب کیے؟ نیک، ٹھیک ہے۔ اور جب دکھایا تو نور نیچے پھیلا ہوا تھا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو نیک لوگ تھے دراصل وہ آپ کے نور میں لپٹے ہوئے تھے، سمجھے؟
اب اس کی اور تفصیل بہت ہے. وہ تفصیل یہ ہے کہ نور ہوتا کیا. نور کی آج تک کسی نے ڈیفینیشن نہیں کی ماں سوائے اس کے کہ روشنی. ٹھیک ہے. تم لوگ بڑے آرام سے سمجھ لو گے. آج کے جو یہ ایڈوانس دور ہے اس میں بڑے آرام سے سمجھ لو. کمپیوٹر استعمال کرتے ہو نا. اس میں ایک فائر وال ہوتی ہے. فائر وال کا پتہ جو وائرس روکنے کے لیے لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویکسین سمجھتے ہو. ویکسین کیوں لگائی جاتی ہے؟ ہاں، یس 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 یس. تو نور اصل میں وہ فائر وال ہے یا وہ ویکسین ہے جو کہ برائی کے اندھیروں کو روکتی ہے. سمجھے. ان کی جو نیکی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے نیک ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانپا ہوا تھا. اس لیے برائی ان کے اوپر نہ آئی, شیطان ان کے اوپر نہ آیا اور وہ نیک ہوئے. اب سمجھ میں آئی اس حدیث کا معنی. تو اول شافع بھی آپ ہی ہیں اس لیے کہ یہ آپ ہی کی سفارش ہے. یہ دلائل نبوت ہے. یہ نبوہ ان کی امام بحیقی کی اور یہ اس میں ہے صفحہ 483 والیوم 5 میں ہے. یہ سارا اس کا ریفرنس دیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نہیں ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ روزے یعنی جو صوم وصال ہے جو پے در پہ رکھے جاتے گیپ نہیں آتا اس کے اندر, وہ رکھنے سے آپ نے بطور رحمت منع فرمایا صحابہ کرام کو. تو انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ تو یہ وصال کے روزے رکھتے ہیں. تو آپ سے فرمایا انی لست کحیاتکم, بلا شبہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. انی یطعمنی ربی و یسقین, مجھے میرا رب کھلاتا اور ٹھیک ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسے. صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث کا نمبر 1964. عالمین کے لیے رحمت اور عوام الناس کے لیے نبی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سورہ الانبیاء 21واں سورہ 107 نمبر آیت. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے بطور رحمت بھیجا ہے, بطور رحمت بھیجا. ٹھیک ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے فکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ, اور ہر نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. وبعثت الی الناس عامہ, اور مجھے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا. یعنی آپ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس ملک, اس قبیلے, اس قوم کی طرف آپ کو نبی بنا کے بھیجا گیا. آپ کو تمام انسانیت, تمام حیات جتنی بھی ہے اس کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اور کیا رحمت بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اگلی بات یہ آپ کی وہ خاصیت یہ ہے کہ آپ کے نام اور کنیت کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا جا سکتے. کنیت کیا ہے جو یہاں شوق لوگوں کو چڑھا ہوا ہے نا, ابو الاسنات, ابو معاویہ, یہ عرب کی چیز ہے, یہ وہیں سوٹ کرتی ہیں. سمجھے. اس کو کنیت کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ وہ ہوا یہ کیا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں ایک شخص کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا, اس کا نام قاسم رکھا گیا. تو جو قبیلے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ابو القاسم کبھی بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی ہم تمہارے ساتھ کوئی نیکی اور بھلائی کریں گے, کوئی احسان نہیں کریں گے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. وہ بندہ جا کے عرض کیا کہ جی یہ تو یہ کہتے ہیں مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کہا, انہوں نے ٹھیک کیا. اور ساتھ میں آپ نے فرمایا سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی, کہ میرا نام پر نام تو رکھ لو لیکن میری کنیت پہ کنیت نہ رکھنا. ٹھیک ہے. بے شک صرف میں ہی قاسم ہوں. فإنما أنا قاسم, کہ بے شک میں ہی قاسم ہوں, یعنی میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں, اور کوئی تقسیم کرنے والا نہیں.
تم ہی سے مانگو گے تم ہی دو گے. سمجھے؟ ٹھیک ہو گئی بات. اب آ گئی اگلی بات، حاجت روائی کے لیے وسیلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت روائی کے لیے وسیلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آیت مبارکہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جو کہ ان کے پاس جو کچھ تھا، یعنی ان کی جو کتاب تھی اس کی تصدیق کرنے والی تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے قبل وہ فتح مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کے وسیلے سے. ٹھیک ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا کا، اور پھر جو ان کے پاس وہ آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ پہچانتے تھے توریت کی وجہ سے، کفروا بہی، انہوں نے اسے نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اور جو کافر ہیں منکر ہیں ان پر اللہ کی طرف سے لعنت. ٹھیک ہے. یہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والا حصہ جو کہ وہ کفار کے مقابلے میں اللہ سے جب مدد مانگتے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا کرتے تھے، وسیلہ یوز کیا کرتے تھے. یہی جو ہے یہ حدیث شریف میں ہے. یہ حضرت ابن عباس، حضرت مرہ الحمدانی، حضرت ابن مسعود اور جمیع صحابہ کرام، کافی صحابہ کرام ہیں، ان سے یہ روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے 89 نمبر یہ والی، اس کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ عرب والے لوگ جو تھے نا، عربی لوگ، یہ یہودیوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو تنگ کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، ایذا دیتے تھے. وَكَانُوا يَجِدُونَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، اور وہ یہودی جو ہے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کو ملتا تھا، وہ پاتے تھے، اس کے اندر ذکر تھا. ٹھیک ہے. فَيَسْأَلُونَ اللہ تعالیٰ أَن يَبْعَثَ نَبِيًّا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے کہ اس نبی کو بھیج دے، مبعوث فرما دے، جس کا ذکر توریت میں ہے. ٹھیک ہے. فَيُقَاتِلُونَ مَعَهُ الْعَرَبَ، تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر یہ جو اہل عرب ہیں ان سے، عربیوں سے جنگ کریں. ٹھیک ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم مُحَمَّدٌ، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ان کے درمیان، کفروا بہی، تو یہودیوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. ہین لم تکن من بنی اسرائیل، وجہ اس کی کیا تھی کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. وہ جو توریت میں جب پڑھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ دعا کرتے تھے کہ یہ جلدی بھیج دے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عرب میں سے آئے ہیں، یہ قریش میں سے آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل میں سے تو آئے نہیں ہیں، تو انہوں نے نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا. یہ امام بحیقی نے دلائل النبوہ میں اس کو کوٹ کیا ہے، اس کے سارا ریفرنس نیچے دیا ہوا. ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ یہ جو یہودی دعا مانگتے تھے وہ اس کے الفاظ کیا تھے. اللہم انا نستنصرک بحق النبی الامی الا نصرتنا علیہم فینصرون، اے اللہ ہم نبی امی کے طفیل تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں. یہ لفظ تھے. نبی الامی ایک ہی گزرے ہیں اور وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا اور ان کو پھر کامیابی مل جاتی تھی. یہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الدر المنصور میں یہ کوٹ کی ہے اسی آیت کے اندر. اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا پاؤں سوج گیا، تو وہاں پہ کوئی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرو کہ کسی ان کا ذکر کرو جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. تو آپ نے کہا یا محمد، تو اللہ کی رحمت سے آپ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. دوسری روایت میں ہے کہ آپ کو شفا ہو گئی. یہ امام بخاری نے ادب المفرد میں کتاب الحرکات میں کوٹ کیا، یہ اس کا سارا ریفرنس ہے 964 نمبر حدیث. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کو جو دعا سکھائی وہ ہر چیز پہ کنفرم کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرمائے. وہ نابینا تھے تو اس وجہ سے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے دعا کر دوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، اور یہ صبر کرنا جو ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ نابینا شخص کے لیے جنت ہے، یہ حدیث شریف، نابینا کے لیے اور مرگی والے کے لیے، یہ جو ایپیلیپسی والے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جنت ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے، اگر وہ صبر کریں، اسی لیے یہ حدیث شریف میں صبر کا۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا اچھی طرح وضو کرو، اچھے طریقے سے وہ خوب وضو کرو، اور اس کے بعد یہ دعا مانگو۔ وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبی کا یہ ہے، نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اور حاجت روائی کے لیے تیری طرف رخ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ادھر رخ کیا محمد نبی الرحمہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں، انی توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ تقضی لی، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، اللہم فشفہ فیہ، اے اللہ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی خود اس نابینا صحابی کو، سمجھے؟ اس کے بعد کوئی انکار کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ سنن ترمذی 3578 کی ہے، مگر ایک کرتے ہیں، ایک اعتراض کرتے ہیں۔ وہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم حیات تھے، ٹھیک ہے، تو بعد الممات یعنی وصال کے بعد ان کا وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے، یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا روایات میں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، آپ حیات تھے۔ حضرت عمر کی جو روایت ہے کہ جب وہ قحط پڑتا تھا تو آپ نے کہا کہ اللہ سے عرض کی کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مبارکہ میں ان کا وسیلے سے تجھ سے دعا کرتے تو بارش فرما دیتا تھا، تو اب ہم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہماری یہ جو خشکی ہے قحط ہے اس کو دور فرما۔ یہ حدیث شریف ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، 1010 نمبر ہے غالباً اس کا۔ تو یہ ان ساری احادیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کے بعد حضرت آپ کے جو چچا حضرت ابن عباس ان کے وسیلے کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں تھوڑا تیز بول رہا ہوں ٹائم کی کمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اعتراض کرنا تو بنتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رحمت فرمائی ہے اس امت میں، اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، تو آپ نے ان کے لیے جو دعا مانگی دفنانے سے پہلے، ٹھیک ہے، وہ یہ تھی، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، یہ تو ساروں کو پتہ ہے اس کا معنی، ٹھیک ہے۔ اغفر لی فاطمہ بنت اسد، کہ میری والدہ، آپ ان کی اتنی عزت کرتے تھے، آپ نے کہا میری والدہ فاطمہ بنت اسد کی بخش و مغفرت فرما دی، ٹھیک ہے، وَلَقِنْهَا حُجَّتَهَا، اور ان سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، وَوَسَّعَ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، اور ان کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر اس کو وسیع کر دے، ٹھیک ہے، بحق کے نبی کا، اپنے نبی کے طفیل، وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي، اور ان انبیاء کے طفیل جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مل گیا جواب؟ یہ امام فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ امام طبرانی نے اسے معجم الکبیر میں کوٹ کیا ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کا 871 نمبر ہے، یہ والیوم وغیرہ ہر چیز اس کے اندر، سمجھے؟ اب تسلی ہو گئی کہ وصال کے بعد بھی، اب یہ تو وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کسی بزرگ نے تو نہیں مانگی ہوئی نا، تو لہذا وصال کے بعد بھی وسیلہ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ بس سب سے بڑے معجزے کے حامل، یہ سورہ العنکبوت 48ویں آیت، 29 نمبر سورہ کا، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، کہ آپ نے نہ کبھی پہلے کوئی کتاب سکرپچر لکھا اور پڑھا، ولا تخطه، نہ ہی اسے لکھا یمین کا اپنے ہاتھ سے،
بعض اس کا ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ اذن، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے اللہ پڑھوں گا اس کو، اذن لرتاب المبتلون، تاکہ یہ جھٹلانے والے جو ہیں یقیناً کسی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے ہیں نا تو پھر یہ شک میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا یہ خود لکھ کر لے آئے ہیں۔ پورے عرب میں یہ مشہور تھا، یہ نہیں کہ وہ 2-4 بندوں کو پتہ تھا، پورے عرب میں مشہور تھا کہ نہ آپ ظاہرہ طور پہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے۔ تو یہ ایسے نبی پہ اسی لیے آپ کو نبی الامی کہا جاتا ہے، کہ ایسے نبی پہ کہ جو نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کلام اتارا ہے کہ جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ، اس کے ساتھ کی آیت، سمجھے؟ سورہ الکوثر کے بارے میں یہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، یہ فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا انبیاء میں سے ہر نبی کو صرف وہی معجزے ملے، عطا کیے گئے کہ جن کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ ایمان لا سکتے تھے، وہ ایمان لے، بس اتنی تھی، ٹھیک ہے۔ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے میری طرف نازل فرمائی ہے۔ فارجو، میں امید کرتا ہوں، پس میں امید کرتا ہوں، ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اکثریت میرے امتیوں کی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے معجزے جب دنیا سے وہ انبیاء رخصت ہوئے، ان کے معجزے جو ہے وہ اٹھا لیے گئے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو ہے وہ روز محشر تک جائے گا اور لوگ ایمان بھی لائیں گے۔ تو اس لیے جو پیریڈ ہے اس میں جو ایمان لانے والے ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ میرے امتیوں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر 4981، کتاب الفضائل القرآن چیپٹر 1۔ اب آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایسے فرمان جو کہ اگر جس پہ عمل کر لو گے تو بہت فائدہ ہوگا، سمجھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا فقر اشد من الجہل، جہالت سے بڑھ کر کوئی غربت، اور جہالت کس کو کہتے ہیں؟ کم علمی، کم علمی سے بڑھ کر کوئی غربت نہیں ہے۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ علم نہ بھی کیا تو کیا یار، روٹی پوری ہونی چاہیے، کوٹھی کار بنگلہ بینک بیلنس یہ ہونا چاہیے، علم نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ امیری کوئی امیری نہیں ہے، سمجھے۔ سب سے بڑی غربت یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ولا مال آود من العقل، اور عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، یہ تو سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا وادت او خشو من العجب، اور تکبر، خود پسندی، غرور سے بدتر کوئی تنہائی نہیں ہے، سمجھے۔ یہ معجم الکبیر میں امام طبرانی نے کوٹ کیا اس کو۔ تیسری جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے شکلوں، صورتوں اور تمہارے اموال، مال دولت کو نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، سمجھے۔ اس میں نہیں ہوتا کہ کوئی سونا ہے تو اللہ کو بڑا پسند ہوگا، کوئی امیر ہے تو اللہ کو بہت پسند ہوگا، نہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے، یہ اندر سے کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ باہر سے بڑے نیک ہوتے ہیں، اندر سے وہ اتنے خبیث ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خبیث ہوتے ہیں۔ میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو نہیں دیکھتا سوائے کیا، قلوبکم واعمالکم، یعنی تمہارے قلوب کو اور تمہارے اعمال کو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 2564 اس کا نئی ترکیب میں نمبر ہے، پرانی ترکیب میں 6543 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے لیے جو ترجمہ وغیرہ سارا کچھ میرا اپنا ہے، ریسرچ یہ جو حوالے وغیرہ بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا سا اس کا استفادہ جس کتاب سے کیا ہے وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم طارق قادری صاحب کی، اس کا والیوم 10 ہے، منہاج القرآن نے اس کو 2004 میں پرنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ کریڈٹ دینا چاہیے، جس کی محنت ہو اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، سمجھے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی تنگی کو اور اندھیرے کو دور فرمائے، کیونکہ یہ جو بدعمالی ہے نا، یہ ہمارے رزلٹ ہے ہمارے اندر کے خراب ہونے کو۔ جس کا اندر خراب ہے نا، وہ چاہے اپنے آپ کو باہر کتنا بھی اچھا بنا لے، لیکن اس کے جو اعمال، وہ جو سمجھتا یہ ہے کہ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، وہ اعمال اس کے سارے جو ہے نا کبھی ہوں گے۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو اللہ وہیں ہے، سمجھے؟ سو یہ اپنے ذہنوں سے نکال دو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یا میرے گناہ کا کسی کو نہیں پتہ۔ تمہارے گناہ کا کسی کو نہ پتہ ہونے کی ایک ایڈوانٹیج ہے تمہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہونا آسان ہوتا ہے جس کو آپ بطور فخر نشر نہ کرو۔ جب آپ گناہ پہ فخر کر کے اس کو نشر کرنا شروع کر دیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دراصل جنگ لگا لی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کی یہ وجہ ہے کیونکہ جس چیز سے قرآن میں اور حدیث میں منع کیا گیا، آپ نے وہ کر کے فخر کیا، تو یہ وہ کام ہے جو کفار کیا کرتے تھے، جو مشرک کیا کرتے تھے۔ سو ان چیزوں سے بچو، حسد سے بچو۔ دوسرے کے پاس کو اپنے سے زیادہ چیز دیکھو تو خوش ہو کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ اس کو اور عطا فرما، اور تو نے اس کو عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما، ٹھیک ہے؟ یہ نہ کہو اچھا اس کو تو دے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، جب میرے پاس نہیں رہا تو پھر اس کے پاس بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پیچھے پڑ جاؤ، یہ حسد ہے، یہ تمہاری نیکیوں کو، جس حدیث شریف ہے، تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، یہ حدیث شریف۔ ایک حسد جائز ہے، اور ایک حسد جو ہے وہ، ہاں، جو جائز ہے وہ رشک ہے، کہ آپ کسی کو نیک دیکھ کر، کسی کو خوبصورت دیکھ کر، کسی کو مالدار دیکھ کر آپ رشک کرو اور اللہ کی حمد کرو کہ یا اللہ تو نے اس کو عطا فرمایا، الحمدللہ، تو میرے بھی مہربانی فرما، مجھے بھی عطا فرما دو، ٹھیک؟ یہ رشک ہے اور یہ آپ کو کامیابی دے گا۔ لیکن وہی بات جو بھی کہی پہلے، اچھا اس کو دیا مجھے نہیں دیا، میرے میں کیا خرابی تھی، اس میں کون سے لال لگے ہوئے تھے جو اس کو دے دیا، ہم نے، یہ حسد ہے، یہ تمہاری جو نیک کام ہے نا ان کو بھی کھا جائے گا۔ سو اللہ تعالیٰ سب کے حال میں رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ عالم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔